حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، صدر ٹرمپ کے آنے سے دنیا مخمصے کا شکار لگتی ہے. ٹرمپ آخر چاہتے کیا ہیں، اس پر ایک نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ واشنگٹن کی بات کریں گے. ساتھ ساتھ کواد کے فارن منسٹرز کی ملاقات کی بھی بات کریں گے. اور شو کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے سنتاز معاہدے کی، جہاں بھارت کے موقف کی کسی حد تک جیت ہوئی ہے. ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جیت واقعی جیت ہے کہ نہیں. پروگرام کا آغاز کریں گے. ویلکم باسط صاحب. بہت شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر ود عبدالباسط دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت سلام. باسط صاحب، فائنلی صدر ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا. آپ کچھ پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی نیا ریکارڈ بھی قائم کر ڈالا. جی ہاں، دو تین چیزیں ہیں جو میں اس سے پہلے کہ میں سبسٹینس کی طرف آؤں چیزیں مینشن کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے دوسرے وہ صدر ہیں جنہوں نے سیکنڈ نان کنزیکٹیو ٹرم لی ہے. یعنی یہ کہ اس طرح اوباما نے ایک ٹرم پوری کی تو دوبارہ الیکشن لڑا اور جیت گئے. ان سے پہلے پریزیڈنٹ بش تھے اوباما سے پہلے، انہوں نے ایک ٹرم پوری کی، دوسری ٹرم اس کے فوراً بعد کی، جیت گئے، دوسری بار صدر بن گئے. ٹرمپ کا معاملہ یہ نہیں ہے. ٹرمپ نے 2016 میں انتخابات کانٹیسٹ کیے، صدر بنے 2017 میں، پھر 2020 میں ان کو شکست ہو گئی، اس لیے وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکے. اب دوبارہ پریزیڈنٹ بنتے. نان کنزیکٹیو تو یہ دوسرے صدر ہیں یو ایس کی تاریخ میں. اس سے پہلے تھے گروور کلیولینڈ، یہ 19 سینچری کے آخر میں. تو وہ اسی طرح ان کا بھی واقعہ ہوا تھا کہ ان کے بیچ میں ایک پریزیڈنسی کا گیپ آتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ امریکہ کے چھٹے میرے خیال میں صدر ہیں جنہوں نے 3 بار الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے بھی دیکھے 3 بار کیا نا، 2016 میں، 2020 میں، اور پھر اب 2024 میں. تو یہ چھٹے آپ کہہ لیجیے 6th پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے 3 بار کنٹیسٹ کیا ہے. لیکن ان کا جو ریکارڈ ہے سب سے مختلف، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے امریکہ کی تاریخ میں، اب دوبارہ ہوتا ہے نہیں ہوتا آئی ڈو ناٹ نو، لیکن بہت مشکل لگتا ہے کہ انہوں نے 2 بار جب جیتے ہیں تو ان کے اپوزٹ دونوں خواتین کینڈیڈیٹ تھیں. پہلے انہوں نے مسز کلنٹن کو ہرایا اور اب انہوں نے کیملا ہیرس کو ہرایا. یہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے پہلے، خیر کلنٹن جو تھیں وہ تو پہلی بار ایک خاتون امیدوار سامنے آئی تھیں، وہ بھی امریکہ کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ تھا. اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ اب یہ ٹرمپ جیت نہیں سکیں گے، کیونکہ کوششیں تو پہلے بھی یہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے پہلے مسز کلنٹن کو ہرایا اور اس کے بعد بائیڈن کو یہ نہیں ہرا سکے 2020 میں. لیکن جب تیسری بار انہوں نے الیکشن لڑا تو پھر خاتون ہی کو انہوں نے شکست دی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ان کا ریکارڈ اب یہ قائم ہو گیا ہے کہ دونوں بار جب یہ صدر بنے تو ان کے مد مقابل جو تھی وہ ایک خاتون تھی. اور مجھے نہیں معلوم کہ آگے ایسا ہو سکتا ہے امریکہ کی تاریخ میں. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے ناممکنات میں سے ہے کہ ایک اگلا صدر آنے والے سالوں میں جب 2 بار جیتے گا تو وہ 2 بار اس کے مد مقابل کوئی خاتون کینڈیڈیٹ ہوگی. مشکل لگتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ شاید ہماری زندگی میں تو نہ ہو، آپ کا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ مشکل لگتا ہے اس کو توڑنا. تو اب آپ نے بات کی کہ سبسٹینٹیو ایشوز پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے بڑے عزیز، ہر دل عزیز محسن نقوی صاحب بھی امریکہ میں موجود تھے. تو ان کی امریکہ میں موجودگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو مطلب آپ مجھے سبسٹینٹیو ایشو سے بات نہیں کرنے دیں گی، آپ چاہتی ہیں کہ میں اس ایشو پہ بات کروں. دیکھیے، محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ بھی ہیں، پھر پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، تو اور آج کل بہت ایکٹیو ہیں. جب سے وہ وزیر بنے ہیں بڑے ایکٹیو ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں ان کا ہاتھ نظر آتا ہے، اور بھی کوئی معاملہ ہو پہنچ جاتے ہیں. تو ایکٹیو مین. اب واشنگٹن تو وہ چلے گئے، سوشل میڈیا میں بہت اس پہ چیمہ گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت تنقید بھی ہو رہی ہے. تو میں نے بھی جو ہے تھوڑا سا کھنگالنے کی کوشش کی کہ واقعات ہیں کیا.
لیکن اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی. سچی بات یہ ہے کیونکہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے تمام جو ہے معاملات سامنے رکھ دیے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور کہاں گئے تھے اور کیوں گئے تھے. جو گزشتہ روز وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا، سوال یہی تھا کہ جی محسن نقوی، جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں نا وہی سوال تھا کہ محسن نقوی صاحب کس کی انویٹیشن پہ گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے. تو ہمارے ترجمان نے بڑے واضح انداز سے ساری کہانی، انہوں نے کچھ چھپایا نہیں، انہوں نے بالکل ہر چیز سامنے رکھ دی. انہوں نے دیکھیے اپنے جواب میں کہا کہ جہاں تک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی ٹرمپ صاحب کی، اس میں تو پاکستان کو جو ریپریزنٹ کیا وہ ہمارے جو سفیر ہیں وہاں پہ انہوں نے ریپریزنٹ کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اور کسی کو دعوت نامہ ملا تھا نہیں ملا تھا. اب یہ بحث نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں کسی ملک میں بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بھارت میں مودی صاحب کی انوگریشن ہوتی ہے یا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے، یا پاکستان ہی فار دیٹ میٹر ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب نے اوتھ لیا تھا اپنا، تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ ڈپلومیٹک کور میں جتنے بھی ہیڈز آف مشن ہوتے ہیں، سفراء ہوتے ہیں، ہائی کمیشنرز ہوتے ہیں، ان کو بلا لیا جاتا ہے. ایک دعوت نامہ یہ روایتی طور پہ ہوتا ہے. تو امریکہ میں بھی واشنگٹن ڈی سی میں جتنے بھی سفراء ہوں گے ان سب کو انویٹیشن گئی ہوگی. تو چونکہ ہمیں تو اور کوئی انویٹیشن نہیں لگتا کہ کہیں سے آئی ہے، تو ہمارے سفیر نے بھارت پاکستان کی ریاست کو، ہماری حکومت کو ریپریزنٹ کر لیا، یہاں تک تو انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اور انٹرسٹنگ بات کی کہ جہاں تک انٹیریئر منسٹر کا تعلق ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ وہاں کیوں گئے. بڑی سیریس بات ہے یہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیکاز یہ جو سارا ان کے جانے کا معاملہ ہے یہ منسٹری آف فارن افیئر، وزارت خارجہ میں پروسیس ہی نہیں ہوا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں گئے، کس طرح گئے، کس نے ان کو جانے کی اجازت دی. اس کا مطلب یہی ہے کہ بالا یہ سارا معاملہ ہو گیا، ہمارے علم میں کچھ نہیں ہے. یہ مطلب ہمارے ترجمان کہہ رہے ہیں. فورن آفس سے بھی بالا، تو مطلب آپ کو ڈسپیوٹ شو کر رہے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ ہیں، تو آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں. اور انہوں نے ٹھیک بات کی ہے نا، کیونکہ اگر وزارت داخلہ نے فورن آفس کو کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، ان سے پوچھا ہی نہیں اور ان کو بتایا ہی نہیں کہ میں جا رہا ہوں، تو پھر وزارت خارجہ نے تو یہی کہنا تھا نا. وزارت خارجہ اور کیا کہتا؟ تو یہ کیا میسیج دے رہا ہے دنیا کو؟ اچھا، اس کے بعد یہ تو پہلے ایک بہت بڑا سنگین کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو رولز آف بزنس ہیں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. بالکل. کیونکہ جو بھی منسٹر جاتا ہے باہر، دو تین اس کے ایک ایسپیکٹس ہیں. ایک تو کیبنٹ کے منسٹر جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتا، جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے، اور یہ پریکٹس ہوتا رہا ہے. بالکل. انلیس کہ آج کل کوئی نئے رولز بن گئے ہوں، ہمیں نہیں معلوم. لیکن رولز آف بزنس یہی کہتے ہیں، اور اس بات کی تو نشاندہی بلکہ یاد دہانی ہر پرائم منسٹر اور ہر کیبنٹ سیکرٹری یہ کرواتا رہتا ہے ہر حکومت پہ کہ کوئی بھی وزیر پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہیں جائے گا. کیونکہ جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو پرائم منسٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کیبنٹ کی میٹنگز ہر ہفتے کال ہوتی ہے اس میں کون آئے گا، کون نہیں آئے گا، کون سا ایشو ایجنڈے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ساری کیبنٹ سیکرٹری یہ کام کرتا ہے، کیبنٹ ڈویژن. تو پہلا تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو منسٹر باہر جاتا ہے وہ وزارت خارجہ کو انفارم کیے بغیر تو نہیں جا سکتا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو منسٹر باہر جاتا ہے وہ تھوڑا بہت پروٹوکول کا تو بھی اس کو خواہش ہوتی ہے نا کہ میں جب ایئرپورٹ پہنچوں، جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہنچوں یا ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچوں تو وہاں مجھے فیسیلیٹیٹ کریں، مجھے اتنا وہاں پہ کوئی مجھے وہاں پہ امیگریشن لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے، میرا جو سامان آتا ہے اس کے لیے پورٹر وہاں موجود ہونا چاہیے، میں باہر نکلوں تو گاڑی ایمبیسی یا ہائی کمیشن کی موجود ہونا چاہیے. ہر منسٹر یہ چاہتا ہے. اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ منسٹری میں جو چیف آف پروٹوکول ہیں یا پروٹوکول ڈویژن ہے وہ اپنے سفارت خانے کو یہ نہ کہے کہ جی یہ منسٹر صاحب اس تاریخ کو اس فلائٹ کے ذریعے واشنگٹن ڈی سی یا لنڈن پہنچ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ان کو پروٹوکول ایکسٹینڈ کریں. رائٹ. اب مجھے نہیں معلوم کہ جو ہمارے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کیا ہمارا پروٹوکول ڈویژن بھی بے خبر تھا
اگر پروٹوکول ڈویژن بھی بے خبر تھا، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری منسٹری کو کوئی علم نہیں تھا ان کے جانے کا، تو پھر ہمارے سفارت خانے کو کس نے انفارم کیا کہ وزیر داخلہ صاحب کیونکہ ان کو باہر ریسیو تو کیا ہمارے سفارت خانے نے وہاں پہ، تو یہ پھر انسٹرکشنز کہاں سے گئیں؟ تو کیا ہمارا وزارت خارجہ جو ہے یا ہمارے جو سفارت خانہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے، کیا وہ اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے انسٹرکشنز کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو کہ وزارت خارجہ سے نہ آئی ہوں؟ تو یہ میرے لیے ایک معمہ ہے اس وقت. بہت لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے، وہ چلے تو گئے، لیکن وہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ملاقات میٹنگ اٹینڈ کی، ایک ایونٹ اٹینڈ کیا جو کہ نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کوئی ایک تنظیم ہے، اس کے بارے میں ہے. اب اس کا جواب تو ہمارے ترجمان نے نہیں دیا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا، کس طرح یہ کون سی. لیکن یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ دیکھیے جو فیڈرل آف نیو چائنا ہے، یہ کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جس میں پاکستانی کو ڈگنیٹری جا سکے یا جس کو ہم اجازت دے سکیں کہ آپ کیونکہ یہ جو تنظیم ہے، اس کو آپ این جی او کہہ لیں یا تو یہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ چائنا کی گورنمنٹ ان ایگزائل ہیں. اچھا. ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کمیونسٹ پارٹی جو چائنا ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں حکومت سے، مطلب یہاں تک ہے. اب ہمارے ایک منسٹر کس طرح اٹینڈ کر سکتا ہے اس قسم کا ایونٹ، یا ان لوگوں کے ساتھ کس طرح مصافحہ بھی کر سکتا ہے جو کہ چائنا کی حکومت کو گرانے کے پر لگے ہوئے ہیں، یا ان کا مقصد یہ ہے. یہ تو ایک بہت بڑا، میں نے سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے زیادتی کی ہے. اور ہمارا سفارت خانہ کو بھی اگر یہ اس کا علم نہیں تھا، اور اگر علم تھا تو انہوں نے جانے کس طرح دیا محسن نقوی صاحب کو؟ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پھر دیکھیے ہمارے ترجمان نے بھی تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھا. جب اس کا جواب دے رہے تھے نا، فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کی جب بات کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے چائنا کے بارے میں، ون چائنا پالیسی. حالانکہ ادھر ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کا جب انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں اس کے بارے میں، مجھے اطلاعات نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو کسی بھی گورنمنٹ ان ایگزائل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہمارا تو کلیئر اسٹیٹمنٹ، ون چائنا پالیسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا ہے وہ تو ون چائنا ٹو چائناز کی بات ہی نہیں کر رہی، وہ تو کمیونسٹ پارٹی کو ہٹانا چاہ رہی ہے، اور انہوں نے گورنمنٹ ایگزائل کھول کے رکھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے آئی ڈو ناٹ نو کس طرح ہمارے منسٹرز باہر چلے جاتے ہیں. پھر عجیب سا مقام، وہاں جے شنکر بھی موجود تھے، بھارتی وزیر خارجہ، ان کو جو پذیرائی وہاں ملی اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. لیکن یہ اپنے ملک کو امپیرس کرنے کی بات ہے. چائنا اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے مترادف ہیں، میں تو سمجھتا ہوں. تو اس پہ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بڑا واضح بیان دینا چاہیے کہ کیوں گئے، کس طرح گئے، کیسے گئے، ان کی اجازت کے بغیر گئے. ہم بھی توقع رکھتے ہیں بحیثیت پاکستانی، اور ہم جو فکر مند رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں، ہم سب لوگ، بالکل، یہ کیوں کہ ہوا اس طرح. تو وزٹ، یہ جنکٹس اور اس قسم کے کیجول طریقے سے وزٹ کرنا، کیجول طریقے سے وہاں ایونٹس اٹینڈ کرنا، یہ کسی طور بھی ایکسیپٹیبل، ناٹ کنسٹرکٹیو، انڈیڈ ڈیمیجنگ، پروڈکٹیو ہے بلکہ نقصان دہ ہے، ڈیمیجنگ. ایگزیکٹلی. سو باسی صاحب، آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے دیگر موضوعات. اسٹے ود اس.